بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو۔ اس ویلوگ کے ابتدا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی بیشتر انفارمیشن ایکسکلوسیو ہے، اس سے پہلے آپ نے سنی نہیں ہوگی۔ ہاں، سائفر پہ ہم نے بات کرنی ہے، کل رات تک اس کے اوپر پابندی تھی، لیکن اب ایک خاص اینگل کے تحت اجازت مل گئی ہے کہ اس اینگل کے اندر رہتے ہوئے بات آپ ضرور کر سکتے ہیں، وہ تو کرنی ہے۔ لیکن ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہے عمران خان صاحب کی۔ جی، پچھلے 6 سے 7 دن میں عمران خان صاحب اندر کر کیا رہے ہیں، بالکل میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب جیل کے قیدیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کون کون سی لوازمات انہیں دی گئی جو انہوں نے واپس کی، کموڈ سے متعلق، کاکروچ سے متعلق جو جان بوجھ کر چھوڑے گئے۔ اس کے علاوہ جیل سپرڈنٹ کی درخواست اور عمران خان صاحب کی پہلی تقریر جو قیدیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کی، کس حد تک سیاسی تھی اور کیا چیز تھی، بہت ہی ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں، اور اس کو کوئی ڈینائی کر کے دکھائے۔ جی ہاں، اس حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اٹک پولیس کے پاس گئے ہیں کہ پلیز چھوٹے موٹے مقدمے میں ہمیں اٹک جیل کے اندر بند کر دیں، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں۔ ہے نا حیران کن چیزیں؟ تفصیل میں آپ کے ساتھ اس کو آگے چل کے شیئر کروں گا۔ ریکویسٹ یہ ہے، ویڈیو اگر آپ روز دیکھیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے وقت میں میرا اور آپ کا یہ رابطہ بحال رہے۔ سب سے پہلے اس اہم ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے چلتے ہیں جی، اور وہی جو اس وقت سب سے بڑا پینڈورا باکس ہے، اور وہ سائفر۔ اور سائفر کی سٹوری امریکی خبر رساں ادارے انٹرسیپٹر میں چھپی، سب جانتے ہیں۔ اب تو پہلے تو میڈیا کو منع کر دیا گیا تھا، اور میں نے بھی ویلوگ بنا لیا تھا، لیکن جب منع کر دیا تو میں نے کہا اس کی سینسٹیوٹی ہے تو ذرا اس کو تھوڑی سا دیر بعد سامنے لے کے آتے ہیں۔ اب خیر، اس کا کہ میں بہت ذمہ داری سے ویلوگ کرتا ہوں، تو ہم نے کہا ذرا تھوڑا اس کو ذرا دیکھ لیں، بننے دیں، تو بعد میں سمجھ آ گئی، تو پھر ہم نے اس کو، اس سے پچھلی والی ویڈیو ہم نے آن ایئر کر دی، وہ آپ نے دیکھ بھی لی۔ تو امریکی خبر رساں ادارے میں یہ چھپی، اور پھر ایک دم اجازت مل گئی کہ جی آپ خاص اینگل اس کا لے سکتے ہیں، اور وہ اینگل یہ ہے کہ سب کچھ عمران خان پہ ڈال دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو میرے لیے تو ممکن نہیں ہے، مگر کہا گیا ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے، ہاں اتنی باتیں ذرا آپ غور سے سنیے، وہ جو لوگ یہ کہتے تھے نا کہ سائفر تھا ہی نہیں، ماشاءاللہ سے اب وہ تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سائفر تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جو کہتے تھے کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں، جی ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں دھمکی تھی۔ وہ سائفر کے اس حصے کو نہیں مان رہے جس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت اس سائفر کے بعد ہی ایک سازش کے تحت گرائی گئی، امریکہ کے حکم پر، امریکہ کی دھمکی پر۔ وہ اس حصے کو نہیں مان رہے، باقی سائفر کی حقیقت کو بھی مان رہے ہیں، اس کے الفاظ کی بدتمیزیوں کو بھی مان رہے ہیں، یہ سب مانے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے اس بریکنگ نیوز کہہ کے جو سائفر کے چلے گئے، یہ سب چیزیں عمران خان کاپی پیسٹ ہوا ہے، جس طریقے سے چلایا گیا اس پہ کاپی پیسٹ ہوا ہے، اسی طرح ہی ہے۔ یہ بات سب مان رہے کہ زبان غیر سفارتی تھی، سخت زبان تھی۔ اچھا، اب جو بڑی سورس ہے وہ بڑا چیز ہے جس پر اس کے اندر ذکر ہے، وہ ہے ملٹری سورس کے ذریعے یہ سائفر کی کاپی امریکی خبر رساں ادارے یا اخبار کو، انٹرسیپٹر کو ملا ہے۔ اس کے اوپر بہت اس وقت سنسنی ہے کہ ملٹری سورس کون ہے جس نے یہ دیا ہے، اور شور مچا ہوا ہے کہ وہ کون ہے، مگر اصل خبر یہی ہے، مگر اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کیا جا رہا ہے۔ اور اب حکومت جو سابق تھی، لیکن اب وہ سیاسی گفتگو کریں گے، اب حکومتی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن ابھی اگلے 3-4 دن کچھ کام کرنے شہباز شریف صاحب نے، تو ابھی تو ہیں میرے خیال سے وہ نگران وزیر اعظم ہے، تو حکومت اب یہ مدعا بنا رہی ہے کہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عمران خان نے یہ گناہ کیا جی، اس نے جا کے لیک کیا، زلفی بخاری، شہباز گل کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ سب باہر بیٹھے ہیں اور انہوں نے سب کیا ہے، اور اب ان کی خیر نہیں ہے۔ یہ حکومت اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، قومی راز لیک کر دیا گیا ہے۔ اور اے آر وائی کا وہ جو انٹرویو تھا عمران خان، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرانا انٹرویو کے سائفر کی کاپی گم ہو گئی تھی، اس کو چلایا جا رہا ہے، اعظم خان کو چلایا جا رہا ہے، ہم اس پہ کھیلیں گے۔ ابے بھائی سیدھا پہنچ جاؤ، گھس جاؤ انٹرسیپٹر کے پاس، اس کو سو کریں، آپ ڈینائی کریں اس کو۔ یہی عمران خان کہہ رہا ہے کہ سائفر کی حقیقت کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں۔ یہ کون سا رونا شونے آپ نے بن بناہٹ شروع کی ہوئی ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یا نہیں، یوں نہیں، ایسا نہیں، وہ تو ہمیں سمجھ میں آ گئی، قرض لیتے ہوئے بھی شہباز شریف صاحب کی سمجھ آ گئی، مگر کیا کریں، سی بی انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے پلیس کیا ہوا ہے۔ تو وہ کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی اب وہ سائفر کی جو کاپی جو عمران خان صاحب نے کہا تھا گم ہو گئی ہے، وہ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی ہے، اب امریکہ نے اپنے صحافی کے ذریعے چھاپ دی ہے۔ اچھا جی، وہی امریکہ جس سے متعلق عمران خان الزام لگا رہا ہے، اسی نے چھاپ دی ہے۔ عجیب و غریب، خدا کی قسم کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی جس طریقے سے سائفر پہ گافتہ ہے۔ 2 + 2 4 ہے، جوڈیشل کمیشن بنا کے ختم کریں سارے معاملے کو۔ میں خود چاہتا ہوں، پاکستان خود چاہتا ہے
یہ کر، اور زندہ آپ نے خود کیا اس کو دوبارہ سے ایف آئی اے کی انکوائری کمیٹی بٹھا کے، اس پہ تو بات بھی نہیں کر رہا تھا عمران خان. لیکن بہرحال اچھا، اسی کو بنیاد بنا کے یہ کھیلنے کے پلان میں ایف آئی اے کی انکوائری پہلے چل رہی ہے جی. اعظم خان صاحب کو پہلے ہی اس کے اندر سے عملے تفتیش کر لیا گیا ہے. اب ان کا اگلا پلان جس کو بنانے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب کو سائفر انکوائری میں رگڑا لگائیں گے، الزام لگایا جائے گا کہ آپ ہی نے لیک کیا. رات کو رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ دھمکی بھی دی ہے. صبح پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے بھی الفاظ یہ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی اخبار میں سائفر کے مندرجات درست ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. بھائی آپ کو نہیں پتا درست ہیں یا غلط ہیں؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس آپ نے ہیڈ کیا ہوا ہے، تو ابھی بھی آپ اگر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اگر کیوں کہہ رہے ہیں؟ بولیں غلط ہے تو کہہ رہے ہیں امریکی اخبار میں سائفر کے مندرجات درست ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے. ہاں، یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں دور دور تک کوئی حقیقت نہیں. توقع نہیں تھی کہ کوئی پاکستانی وزیر اعظم اس طرح کا بدترین جو زہر ہے ملک کے خلاف ہوئے گا. میں نہیں کچھ بول سکتا. نہیں تو میں ڈان لیکس کو لے آؤں گا، نہیں تو اجمل قصاب کو لے آؤں گا، نہیں تو ملتان کے ایپرن کے اوپر نواز شریف صاحب کا سیرل المیڈا کو انٹرویو لے آؤں گا. میں بہت سی چیزیں لا سکتا ہوں، مگر میں نے نہیں لانی اس ٹائم. بات میں نے نہیں کرنی نا، کیونکہ گن کا مقابلہ گن سے نہیں ہے. تو عمران خان نے کوئی قومی راز نہیں کھولا ہے، اس نے کوئی سائفر اصل نہیں دکھایا، اس نے کوئی قومی راز نہیں کھولا. اس نے کہا اس پہ مجھے یہ لگتا ہے اور اس پہ ایک انکوائری کمیشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا بہرحال وہ بھی اشارہ دے رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے جاتے جاتے کوئی انیشیٹو لے لیں. دھماکہ بڑا ہے سر، میں آپ کو بتاؤں. سب بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں سب اس کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں وہ ایسا بلون جس میں مختلف جگہ پہ سوراخ ہے، ایک طرف سے کرتے ہیں تو دوسری طرف سے بھر جاتا ہے، دوسری طرف سے کہتے ہیں دوسری طرف سے ہوا آنا شروع ہو جاتی، نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں چل رہا ہے جی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کی چیز سٹوریاں چیک کریں. میں چیز سٹوریاں سمجھ جائیں. اچھا، چوچو والی. اچھا، اس سائفر کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں نا یہ سائفر کو مان رہے ہیں. پہلے مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے ہیں نا سازش نہیں مداخلت تھی، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی، وہ کر رہے تھے. اور اس میں کردار ہے حسین حقانی صاحب، جس کا عمران خان صاحب مبینہ طور پر جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں، لابنگ شاپنگ اور پھر جنرل باجوہ صاحب سے اٹیچمنٹ اور یہ سب چیزیں وہ کرتے ہیں نا. تو اب کیا بے وقوف قسم کی سٹیٹمنٹ دی ہے حسین حقانی صاحب، تسلیم ہی کر لیا انہوں نے پکڑ کے. انہوں نے کہا سائفر سے تو صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک غیر ملکی سفارتکار نے پاکستان کے سفیر سے کہا کہ ہماری حکومت تمہارے وزیر اعظم کے بعض اقدامات کو پسند نہیں کرتی. اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہمارے اور آپ کے ملک کے تعلقات بہتر ہونے کا امکان ہے. اس میں سازش کیا ہے یار؟ مزہ آ گیا. آپ سب کچھ تسلیم کر لیا آپ نے. اچھا، اب سازش کا پہلو تو جوڈیشل کمیشن کرے گا نا کہ تھی یا نہیں تھی. اچھا، اندازہ لگائیں، یہاں تک آپ مان گئے کہ امریکہ نے عمران خان کی پالیسی سے خوش نہیں تھا، امریکہ عمران خان صاحب کی خارجہ پالیسی سے خوش نہیں تھا، اور عدم اعتماد کا انہوں نے کہا کہ کامیاب ہونی چاہیے، حالانکہ اس وقت عدم اعتماد کا کوئی چکر نہیں تھا. ٹھیک ہے جی، کنیکٹیوٹی ہے نا، سلسلے جوڑے جائیں. آپ بتائیں، جب امریکہ عمران خان صاحب کی خارجہ پالیسی پر اعتماد نہیں کرے گا تو پاکستان کے جو طاقتور ادارے ہیں کیا وہ عمران خان کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے؟ سوال ہے میرا، آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا. اچھا، انڈائریکٹ آپ سب مان رہے ہیں، اور کیا امریکہ کبھی مانے گا کہ میں نے رجیم چینج آپریشن بار بار وزارت خارجہ کی آپ اس کے اوپر ٹی وی پہ چلا رہے ہیں؟ مجھے بتائیں امریکہ مانے گا کہ میں نے رجیم چینج کیا پاکستان میں؟ امریکہ آج تک مانا ہے ویپن آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ لگا کے اس نے عراق کے اوپر حملہ کیا وہ صحیح تھا؟ امریکہ آج تک مانا ہے کہ اس نے شام کے اوپر حملہ کیا کیمیکل بومز کے چکر میں، کنٹینرز کے اندر کیمیکل بوم تھے؟ امریکہ آج تک مانا ہے کہ میں جھوٹا تھا شام میں نے جھوٹ کیا، فراڈ لگایا، مسلمانوں کو مارا عراق کے اندر؟ امریکہ آج تک مانا ہے کہ میں نے لیبیا کو سر کیا؟ امریکہ آج تک مانا ہے؟ کوئی ملک مانتا ہے کبھی؟ اور آپ پورے پاکستان کو، اپنے سابق وزیر اعظم کو غلط گندا کہہ رہے، امریکہ کو سچ کہہ رہے. بھائی اتنا کوئی اعتبار آپ کا امریکہ کے اوپر؟ میں تو یہ حیران ہوں کہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم کوئی شامل نہیں تو بات صحیح ہو گئی. لعنت ایسی سوچ کے اوپر. مجھے یہ بتا رہے ہیں کیا شہباز شریف صاحب مانیں گے، خود مانیں گے انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو؟ بھائی ہم بھی نہیں مانیں گے نا. بالفرض میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے افغانستان میں ہائیڈ آؤٹس کو اڑایا، ہمارے خاموش مجاہدوں نے، ہمارے خاموش ہیروز نے، جس میں ہم ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو ادھر کرتے ہیں، فار انسٹنس اگر ہمارے خاموش مجاہدوں نے، ہمارے شہزادوں نے، اللہ ان کو زندگی سے ایسا جن کا نام بھی کبھی نہیں آ سکتا،
اگر وہ ایک سرجیکل آپریشن کرتے ہیں اور ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کو اڑا دیتے ہیں تو کیا ہم مانیں گے کہ ہم نے کیا ہے؟ یار بس اتنی بھی نہیں سمجھ آ رہی بات آپ لوگوں کو. یہ بات کرتے ہیں. اچھا بہرحال اس کے بعد جی وہ اتنا پارشلی امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بریفنگ میں کہا ہے کہ ہاں امریکہ رجیم چینج آپریشن میں تو نہیں تھا لیکن مانا کہ ہم عمران خان صاحب سے خوش نہیں تھے. وہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے کیسے خوش ہوں گے اس عمران خان سے, کیسے خوش ہوں گے؟ تو بہرحال یہ سب تھی. تو یہاں تک تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتا دوں یہ آگے کی پیش رفت ہے. پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کا بور پر بات کرتی ہیں اور بڑی تگڑی آواز رکھتی ہیں. شیری مزاری کے بعد جو سمجھا جاتا تھا شاندانہ گلزار ان کو گرفتار کر لیا گیا. گرفتار خیر ان کو رات کو ہی کر لیا تھا اور ماشاء اللہ سے نون لیگ کا ٹرول جو گندی باتیں اور جو گندی گالیاں شاندانہ گلزار صاحبہ کو دے رہا ہے, میرا دکھ یہ ہے کہ اگر اس کے جواب میں مریم بی بی کو کوئی گندی گالی پڑ جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. بخش دیں عورتوں کو, بخش دیں. میں سب سے کہتا ہوں عورتوں کو بخش دیں, نہ کہا کریں ان کو کچھ. تو سوشل میڈیا پہ بہت گندی زبان استعمال ہو رہی ہے. اب آ جاؤں جی, میں نے جس کے لیے ساری تمہید باندھی وہ ہے ایکسکلوسیو میری سٹوری جی عمران خان صاحب سے متعلق, ان کی ایکٹیویٹی سے متعلق, ان کی تقریر سے متعلق. تو سنیں جی. عمران خان صاحب جی رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جی, تقریر پہ آؤں گا بعد میں. پھر اس کے بعد نماز شب جس کو تہجد کہتے ہیں وہ ادا کرتے ہیں. اور سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب نے یہ اسٹوری دی ہے, ٹھیک ہے, اتنا کنفرم آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب فجر کی نماز پڑھتے ہیں. پھر عمران خان صاحب اپنی ورزش کرتے ہیں اور اس دوران باقی قیدی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ورزش کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور نعرے بھی لگاتے ہیں. اور نعرے عمران خان زندہ باد کے لگاتے ہیں اور یہ نعرے اتنے بلند ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں کے رہنے والے گھروں سے اس کا جواب آتا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر عمران خان صاحب سو جاتے ہیں اور 12 بجے کے قریب سو کر اٹھتے ہیں. رہتے 24 گھنٹے عمران خان صاحب ٹریک سوٹ میں ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. اور شام کو پھر عمران خان صاحب بیرک سے باہر آتے ہیں اور واک کرتے ہیں اور اس وقت بھی قیدی ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور باقی لوگ نعرہ مار رہے ہوتے ہیں. کل عمران خان صاحب نے باقی قیدیوں کے ساتھ جی 15 منٹ کا لیکچر دیا. انہوں نے کہا میں نے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرنی, فزیکل فٹنس پہ بھروسہ کریں, آپ جن جن کیسز کے اندر ہیں پروردگار آپ کی آسانیاں پیدا کریں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی حالات سے لڑنا ہونا تو اپنے جسم کو توانا اور تندرست رکھنا ضروری ہے, اس کے لیے ورزش سب سے بہتر ہے. پھر سب کو عمران خان صاحب نے ورزش کرائی 15 منٹ کی تقریر. اس کے دیگر اور مندرجات بھی تھے, وہ صرف موٹیویشنل تھے کہ اپنی چیزوں کو بہتر کریں اور دوبارہ زندگی رہی تو میں ان سب چیزوں کو مزید بہتر کروں گا, جیل کے حالات اور واقعات کو. اچھا جی, جیلر نے ریکویسٹ کی عمران خان صاحب سے کہ سر آپ اپنی بیرک سے باہر نہ نکلا کریں, یہ لوگ پھر نعرے لگاتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو یہ ریکویسٹ ضرور کی. عمران خان صاحب کو 4 مشقتی دیے گئے جس میں سے 2 کو عمران خان صاحب نے واپس کر دیا, ٹھیک ہے جی. پہلے دن میجر طاہر صادق, جی ہاں, جن کے داماد کا ہوٹل سیل کر دیا گیا, میجر ریٹائرڈ, ان کے گھر سے کھانا آیا تھا جس کو عمران خان صاحب نے ریفیوز کیا. انہوں نے کہا میں باقی قیدیوں کے ساتھ کھانا کھاؤں گا, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا جی. پہلے دن جان بوجھ کر عمران خان صاحب کے بیرک میں کاکروچ چھوڑے گئے تھے. تو عمران خان صاحب نے یہ گلہ ضرور کیا کہ آپ ایسا کریں, یہ فلش جو ہے اس کو صاف کروا دیں یا مجھے فرنائل دے دیں تو میں اس کو خود صاف کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے جی. میں نے اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں بس. گورنمنٹ نے جو اب سابق ہو گیا, انہیں عمران خان صاحب کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرنے کے لیے جیل میں مزید کیمراز لگائے ہیں, ٹھیک ہے. ہر وقت عمران خان صاحب کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. کچھ لوگوں سے متعلق اطلاعات ہیں اٹک اس کے سراؤنڈنگ کے, جو عمران خان صاحب, سیٹ بھی عمران خان صاحب کی ہے نا, تو 12 سے 15 افراد ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوٹے موٹے کیسز میں اٹک تھانے میں گئے ہیں, ہمیں بند کر دیں اٹک جیل کے اندر, ہم عمران خان صاحب کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. یار یہ بھی بڑی بات ہے, مزہ آ گیا, ٹھیک ہے. ایسی مثال بھی مجھے ضرور بتائیے گا. اچھا جی, عمران خان صاحب کو ایئر کولر کی آفر کی گئی تھی مگر انہوں نے واپس کر دی ہے, ٹھیک ہے جی. جو جیل ذرائع آپ کو بتا رہے ہیں اس پہ نہیں آپ نے جانا ہے, میری اس خبر پہ جانا ہے. عمران خان صاحب کو ایئر کولر کی آفر کی گئی تھی, انہوں نے واپس کر دیا. انہوں نے کہا نہ ہی مجھے ایئر کولر چاہیے نہ مجھے اے سی چاہیے, ٹھیک ہے جی. کھانا میں وہی کھاؤں گا جو باقی قیدیوں کے ساتھ کھاتے ہیں, تو اس لیے باہر کے کسی کھانے کو انہوں نے وہ کر دیا. اور ایک اور خبر کہ عمران خان ہر وقت ٹریک سوٹ میں ہی رہتے ہیں. تو یہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت جیل کے اندر بھی, مجھے سے کہتے ہیں نا, فل ملنگی ماحول میں جی عمران خان صاحب,
فل عاجز ماحول میں، جن ویڈیوز بھری ہوئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر کہ وہ زمین پہ بیٹھنے میں بھی، چرپائیوں پہ لیٹنے میں بھی، کسی چیز میں بھی کوئی ان کو پرابلم نہیں. شاید یہ ٹریننگ ان کی یا یہ تربیت ان کی اس دن کے لیے تھی اور فل پریکٹس کر رہا ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. چینل اگر دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.